ابن زیاد کے خطبہ دینے کے بعد ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید اللہ ثقفی کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مقبری کر دی جائے گی۔ اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر پر آپ چلے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا اچھا سے خیال رکھوں۔ اور انہوں نے امام مسلم کو اپنے گھر میں روپوش کر لیا، لیکن کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے اور جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا جائے، کیونکہ مسلم بن عقیل کوفہ کے کسی مکان میں روپوش ہو گئے تھے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ ازدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم ہیں، اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت امام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ اس جاسوس نے کہا مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپے آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے گا۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا اب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان ہوا اور ہمراز ہو گیا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن اور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم ابن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ تو شریک بن ابن اور نے کہا کہ یہ جب وقت میرے سامنے آ کر بیٹھے تو آپ فوراً ہی اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیے گا، پھر آپ مطمئن ہو کر کیسر امارات پر بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ تو شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم ابن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً ہی ان کو قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا مجھے پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کے مزاج پرسی شروع کی۔ شریک مگر اس کو تو تمام باتوں کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئے۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ ابن زیاد کی طرف چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب کیس نے زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا، ابن زیاد کے پاس اس وقت گنے چنے کل 50 آدمی تھے، اس لیے مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس نے کوفہ کے شرفاء اور رؤساء کو حکم دیا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں سمجھا بجھا کر علیحدہ کرو۔ ساتھ ہی جو لوگ مسلم کی حمایت ترک کر کے امیر کی اطاعت قبول کریں گے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا، اور جو مخالفت سے باز نہیں آئیں گے انہیں سخت اذیتیں دی جائیں گی۔ انعام و اکرام کی لالچ، سزا کے خوف اور رؤساء کے سمجھانے بجھانے سے اکثریت نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف
30 جانثار ان کے ساتھ رہ گئے۔ امام مسلم نے جب کوفہ کے یہ حالات دیکھے تو آپ افسوس کرتے ہوئے ان 30 آدمیوں کے ساتھ ابو ابکندہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ساتھ نہ رہا تھا۔ امام مسلم بن عقیل تنہا کوفہ کی گلیوں کوچوں میں پھرتے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت توآ کے گھر پر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوا تھا۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی کر چلے کیوں نہیں جاتے؟ آپ اپنے گھر جائیں۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ اس عورت نے امام مسلم کو کہا اور امام مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیں۔ اس وقت مسلم نے مجبوراً ہو کر کہا کہ میں اس شہر میں نہیں رہتا، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ خاندان نہ ہی کوئی اپنا، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور امام مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ لیکن کسی طرح ابن زیاد کو یہ خبر پہنچ گئی کہ امام مسلم اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف فرما ہے اور محمد بن اشعث کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اشعث نے مکان کا محاصرہ کر لیا جہاں امام مسلم رہائش اختیار کیے ہوئے تھے اور امام مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، اور اشعث نے امان کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو امان دوں گا، اور امام مسلم کو اسی وعدے سے لے کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے، مگر ابن زیاد نے وعدہ امان کو تسلیم نہ کیا اور حکم دیا کہ مسلم اور ہانی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ امام مسلم نے جب دیکھا کہ ان کا بچنا اب ممکن نہیں تو آپ نے ابن اشعث سے کہا کہ وہ ان تمام حالات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دے اور ان سے کہے کہ کوفہ والے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے فوراً مکہ لوٹ جائیں اور ادھر بھول کر بھی رخ نہ کریں۔ محمد ابن اشعث نے اس حکم کی تعمیل کا عہد کیا اور دوسرے ہی روز امام حسین کی خدمت میں قاصد روانہ کر دیا۔